بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا؟ جو کاغذ کا کرتا پیجامہ پینٹ شرٹ پہن کر نکلے، بولو پانی کی چند بوندوں میں ننگا ہوگا کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ تو ان کاغذ کے لباس والوں کو ننگا کر دوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں معمولی جھگڑا، نیاز کا جھگڑا، فاتحہ کا جھگڑا، درود کا جھگڑا، سلام کا جھگڑا، چادر کا جھگڑا، گاگر کا جھگڑا، حلوے کا جھگڑا، مرغے کا جھگڑا۔ یہاں جھگڑا نیاز کا بھی ہے، فاتحہ کا بھی ہے، درود کا بھی ہے، سلام کا بھی ہے، چادر کا بھی ہے، گاگر کا بھی ہے، حلوے کا بھی ہے، مرغے کا بھی ہے۔ جو جائز اسے ناجائز کیوں کہتے ہو؟ جو حلال اسے حرام کیوں کہتے ہو؟ مگر بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ان لوگوں نے محبوب خدا کی توہین کی ہے۔ بولو مسلمانوں، آپ اپنے نبی کی توہین برداشت کرو گے؟ ارے زور سے بولو، برداشت کرو گے؟ ابھی کل شب برات تھی، حلوہ آپ لوگوں نے بنایا؟ کتنے لوگوں نے بنایا؟ اور کھایا کتنے لوگوں نے؟ ماشاءاللہ سب نے کھایا۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حلوہ بنانا ناجائز، شرک ہے، نہیں بنانا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ حلوہ ناجائز کیوں ہے؟ تو کہنے لگے آپ لوگ سامنے رکھ کے پڑھتے اور جو چیز سامنے رکھ کے پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتی۔ ہم نے کہا سامنے رکھ کے پڑھنے سے حرام ہو جاتے؟ کہا بالکل۔ ہم نے پوچھا تمہارے ابا زندہ ہیں کہ مر گئے؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو جب تمہارے ابا مرے تھے ان کی نماز جنازہ تم نے پڑھی تھی؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کون بیٹا ہوگا جو باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے گا؟ ہم نے کہا اچھا جب اپنے ابا کی تم نے نماز جنازہ پڑھی تو دائیں لٹایا کہ بائیں کی پیچھے؟ کا مولوی ہو کر آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جنازہ دائیں بائیں پیچھے نہیں سامنے رکھ کے پڑھا جاتا؟ ہم نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے حلوہ اس لیے ناجائز ہے، کھچڑا اس لیے ناجائز ہے، سبیل اس لیے ناجائز ہے، شربت اس لیے حرام ہے کہ اس کو آپ لوگ سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو تم نے اپنے ابا کو بھی سامنے رکھ کے پڑھا ہے، تمہارے ابا کیا ہو گئے؟ کہنے لگے مولانا آپ لوگ ڈنڈی مار دیتے تھے۔ ہم نے کہا کیا ڈنڈی مارا؟ کہا ایک وجہ اور بھی ہے، یہی ایک وجہ نہیں۔ ہم نے کہا بتا دو جلدی سے۔ کہا آپ لوگ خاص کر دیتے۔ ہم نے کہا دھیرے سے خیر نکالو ورنہ حلق پھٹ جائے گی۔ کیا خاص کر دیتے؟ کہا آپ کہتے ہو یہ حلوہ ویسے کرنے کے لیے، یہ مرغا غوث پاک کے لیے، یہ کھچڑا امام حسین کے لیے، یہ سبیل امام حسین کے لیے، یہ زردہ حضرت خواجہ غریب نواز کے لیے، تو یہ خاص کرنے سے حرام ہو گیا۔ ہم نے کہا خاص کرنے سے بھی کہیں چیز حرام ہوتی ہے؟ کہا بالکل حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں ہے حضرت سعد سفر میں تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو۔ اب انہوں نے کنواں تیار کروایا اور جب چشمہ تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہذہ لأم سعد، اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کی ماں کے لیے۔ ہذہ کہہ کر سرکار نے یہ بتا دیا کہ وہ کنواں سامنے تھا اور لأم سعد کہہ کر سعد کی ماں کے لیے خاص بھی کر دیا گیا۔ پتہ چلا سامنے رکھنا بھی سنت ہے اور خاص کر دینا بھی سنت ہے۔ تو بدعت تو تم کرتے ہو، ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں زور سے بولو عقلیں۔ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ اچھا جتنے لوگ سو رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ اے محترم، اے محترم، ارے بیٹھ جائیے۔ اچھا جائیے جلدی آ جائیے گا۔ ایک بچے کو اتنی مشکل سے میں نے بلایا بیٹا ویڈیو تو نہیں بن رہی ہے؟ ویڈیو ہم لوگ کبھی نہیں بنواتے ہیں، رومال لگا ہوا۔ چلیے عبارت سنا دوں؟ سنیں گے؟ دیکھیے لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولو۔ کیا بولو؟ بول کے بتاؤ کیا بولو؟ اور خراب لگے تب کیا بولنا چاہیے؟ آپ جس آقا و مولا کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں شیطان بھوت کی طرح لکھا جائے تو اچھا لگ رہا ہے کہ خراب؟ زور سے بولو، پھر سے سن لو۔ اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ زور سے بولو۔ اور یہ ہے قرآن پاک، کس کی کتاب ہے؟ زور سے بولیے۔ کتنے لوگوں کا قرآن پہ ایمان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔
اٹھائے رہیے گا. قرآن پہ ایمان ہے. یہ ہے وہابی دیوبندی تبلیغی ملا کی کتاب اور یہ ہے اللہ کی کتاب. اب فیصلہ آپ کر دو, اللہ کی کتاب مانو گے کہ ملا کی؟ قرآن مانو گے کہ تقویت الایمان مانو گے؟ پھر سے سن لو, اسماعیل دہلوی لکھتا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ جنتی اور جہنمی بولو برابر ہو سکتے ہیں. اولیاء جنتی ہیں, انبیاء جنتی ہیں. کتنے لوگ مانتے ہیں؟ سب مانتے. اور شیطان اور بھوت بولو جنتی ہے کہ جہنمی؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اولیاء جنتی, انبیاء جنتی, شیطان جہنمی, بھوت جہنمی. یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے, مگر ملا کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کوئی فرق نہیں. اب دونوں کتابیں آپ کے سامنے ہیں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں کہ اللہ کی کتاب مانو گے یا وہابی ملا کی کتاب مانو گے؟ ارے زور سے بولو, زور سے بولو. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ معمولی جھگڑا کی بہت بڑا جھگڑا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں معمولی جھگڑا ہے. یہ معمولی جھگڑا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں شیطان کی طرح لکھا جائے, بھوت کی طرح لکھا جائے. بولو مسلمانوں, یہ معمولی جھگڑا کی بہت بڑا جھگڑا ہے. زور سے بولو. اب آپ بتاؤ, آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہو, اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں, انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اور سبحان اللہ, یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جتنے لوگ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھائے رہیے گا. اگر آپ نبی کو زندہ مانتے ہو تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے رکھو. وہابی نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا. اب بولو, آپ وہابی سے سلام تو نہیں کرو گے؟ وہابی کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے؟ وہابی کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ وہابی کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے؟ وہابی کا شادی بیاہ تو نہیں کرو گے؟ وہابی کو دعوت تو نہیں کھلاؤ گے؟ وہابی کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو بیگانہ, نبی سے جو بیگانہ, نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. ایسے نہیں. بیچ محفل سے ایک مجاہد نعرہ لگائے, بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز آپ بھی پڑھتے ہو, نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو, کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں. داڑھی آپ بھی رکھتے ہو, داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں. ٹوپی آپ بھی لگاتے ہو, ٹوپی وہ بھی لگاتے ہیں. کرتا پائجامہ آپ بھی پہنتے ہو, کرتا پائجامہ وہ بھی پہنتے ہیں. قرآن آپ بھی پڑھتے ہو, قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں. تو داڑھی والے کو برا نہیں کہنا چاہیے, کلمہ پڑھنے والے کو برا نہیں کہنا چاہیے, نماز پڑھنے والے کو برا نہیں کہنا چاہیے. ہم انہیں اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں, ہم اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. ہم انہیں برا اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں, داڑھی کے باوجود اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں. اب بولو, جو آپ کے نبی کی گستاخی کرے وہ مسلمان ہوگا کہ کافر؟ ارے زور سے بولو. اگر اجازت دو ایک بھیانک عبارت اور سنا دوں. ڈر رہے ہو کچھ آپ؟ ارے میرے اوپر تو نہ جانے کہاں کہاں گولی چلی. ابھی 2 دن پہلے میں فیض آباد ہی کے قریب میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ رد نہ کیجیے گا, وہابی کا نام نہ لیجیے گا. میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
اور جب میں نے رد کیا چلنے لگا تو ٹیڑھا میرا راستہ تھا بھول بھلیا کی طرح. ہم نے کہا ایک گاڑی ساتھ میں کر دو, کچھ دور راستہ بتا دے. گاڑی والی کوئی نہیں جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے کچھ کرایہ نذرانہ دو گے کہ نہیں دو گے. ہم نے کہا تھا کہ رد نہ کریں, رد کر دیا, نہ کرایہ دیں گے نہ نذرانہ دیں گے. ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے رد وہابیہ کی برکت سے ہمیں نذرانہ بھی ملتا ہے, کرایہ بھی ملتا ہے. تم اپنا نذرانہ اپنے پاس رکھو, اپنا کرایہ اپنے پاس رکھو, اور میرے نبی کی محبت مجھے مبارک ہو. کئی جگہ ایسا ہوا لوگوں نے دھمکیاں دی. امراوتی میں تو 12 گھنٹے جیل میں بند رکھا, اور جب چھوٹے تو ہم نے کہا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ عبد المصطفیٰ کو قید کر دیں گے, قتل کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد کوئی ہمارا رد کرنے والا نہیں رہے گا. ارے تم ایک عبد المصطفیٰ کو قتل کرو گے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دشمنوں کے رد کرنے کے لیے ہزاروں عبد المصطفیٰ پیدا فرمائے. بے شک بے شک. آپ اجازت دو تو ایک بھیانک عبارت اور سنا. بولیے سناؤں. اسی کتاب کا صفحہ ہے 41. اسماعیل دہلوی لکھتا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. زور سے بولو معذر. دیکھا ایک ہے خالق, دوسرے مخلوق. خالق اللہ, بولو کون ہے, زور سے بولو کون ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق ہے اور بقیہ سب مخلوق. انبیاء اولیاء بڑی مخلوق, ہم آپ چھوٹی مخلوق. یہ ملا لکھتا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا, یعنی نبی ولی ہو یا عام آدمی, اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. اب بولو جو آپ کے نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل لکھے, وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے, چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے, آپ اس کو شادی بیاہ میں دعوت کھلاؤ گے؟ زور سے بولو. اس کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ گے, اس کو بیٹی دو گے, اس کی بیٹی اپنے یہاں لاؤ گے, اس سے مفتا دبیہ کھاؤ گے, اس سے میل ملاپ رکھو گے. ایک آدمی پھر کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے. ایک بھیانک عبارت اور سن لی. نعرہ اس لیے لگوایا ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے, اور جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائے. کوئی سو تو نہیں رہا. اگر کوئی سو رہا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا دے. دیکھیے دائیں بائیں, ماشاءاللہ کوئی نہیں سو رہا. جتنے جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دے. ماشاءاللہ سب جاگ رہے. دیکھیے صفحہ ہے 89. اسماعیل دہلوی لکھتا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. کہہ دو ماں. اچھا جس کا کہاں بولتے ہیں, جن کا کہاں بولتے ہیں. عزیزم غلام غوث صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم نام لیں تو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں, کیا بولیں گے؟ جس کا نام غلام غوث, بولو یہی بولیں گے نا. لیکن اگر حضرت علامہ مصباحی صاحب کا نام لیں تب کیا کہیں گے؟ جن کا نام مصباحی صاحب ہے. پتا چلا اگر کسی کو اپنے سے بڑا بتانا ہو تو کیا بولتے ہیں, اور چھوٹا بتانا ہو تب کیا بولتے ہیں. خالی یہی نہیں کہ ان لوگوں نے نبی کی توہین کی ہے. جن لفظوں میں نبی کی توہین کی ہے اس میں توہین محبوب خدا کی. دیکھو لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھو, 30 پارے ہیں, 114 سورتیں ہیں, 6666 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے اور نبیوں کو پکارا تو نام لے کے پکارا, یا آدم کہہ کے پکارا, یا نوح کہہ کے پکارا, یا یحییٰ کہہ کے پکارا, یا زکریا کہہ کے پکارا, یا ہود کہہ کے پکارا, یا داؤد کہہ کے پکارا, یا سلیمان کہہ کے پکارا, یا موسیٰ کہہ کے پکارا, یا عیسیٰ کہہ کے پکارا. 1000 بار بے سویم دان سے مجھ کو گلاب انہوں نے نام دو گفتن کمال بے ادبی. اور نبیوں کو جب اللہ نے پکارا تو نام لے کے پکارا.
پکارا ہمارے تمہارے آقا کو جب جب اللہ نے پکارا تو پورا قرآن 300 پارے پڑھ ڈالو 114 سورتیں پڑھ ڈالو 6666 آیتیں پڑھ ڈالو کہیں اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا جب جب پکارا تو کس شان سے پکارا کبھی تو یا ایھا نبی کہہ کے پکارا کبھی یا ایھا رسول کہہ کے پکارا کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا کبھی یاسین کہہ کے پکارا کبھی بشیر کہہ کے پکارا کبھی نذیر کہہ کے پکارا کبھی سراج منیر کہہ کے پکارا آج جس خدا نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو اپنے نبی کا ادب سکھاتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی مت کرنا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض نبی جیسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم اگر وہ صبر کرتے یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور جب پکارو تو کیسے پکارو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا اے ایمان والو میرے نبی کو رائنا مت کہنا اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا یہ خدا نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کو کس شان سے یاد کرتا ہے ہجرت کی رات ہے ہمارے تمہارے آقا دستے مبارک میں کنکریاں لے کے پھینک دیتے ہیں آپ کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکا تھا کافروں سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھی جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی تھی صحابہ سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھی جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی تھی خود آقا سے پوچھو آقا کنکریاں کس نے پھینکی تھی جواب دیں گے میں نے پھینکی تھی مگر جب اللہ سے ہم نے پوچھا اے اللہ تو بتا دے کنکریاں کس نے پھینکی تھی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں صحابہ سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا جواب دیں گے نبی کا ہاتھ تھا کافروں سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا جواب ملے گا نبی کا ہاتھ تھا اور نبی سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا جواب دیں گے نبی کا ہاتھ تھا مگر جب اللہ سے پوچھو اے اللہ تو بتا دے کس کا ہاتھ تھا تو اللہ جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا یہی اتنا نہیں جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا قد جاءکم من اللہ نور اے پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا انا اعطیناک الکوثر اے پیارے حبیب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا ولا سوف یؤتیک ربک فترضی اے محبوب آپ کا رب اور قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے ہاں مسلمانوں یہ خدا نے پیدا کیا ہے کس پیار بھرے انداز میں اپنے نبی کو پکارا تاکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہو سکتا ہے آپ کو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتے انہوں نے لکھ دیا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں مگر اسی کتاب کا ٹائٹل پیج دیکھو اپنے مولانا کا نام لکھا تو لکھتے مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کتاب ایک ہی ہے اپنے مولانا کا نام لکھا القاب و آداب کے ٹائٹل لگا دیے مجاہد اسلام بھی لکھا عالم ربانی بھی لکھا مولانا شاہ بھی لکھا شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا حضرت بھی لکھا مولانا بھی لکھا سید بھی لکھا اور ساری خدائی کے آقا کا نام لکھا تو جناب تک نہیں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں لکھا حضرت علی کے نام کے پہلے یا نام کے بعد کچھ نہ لکھا سیدھے لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں اے صوفی ملت کے ماننے والوں کیا بھول گئے صوفی صاحب نے آپ کو یہ سبق پڑھایا تھا خون میں نہاؤ زخم سے ہو سر پہ نہ کرو جب وقت آئے
آیتی پہ تو یوں حق ادا کرو. ان نبی کے غداروں سے کہہ دو اللہ جب یاد کرتا ہے یا ایھا النبی کہتا ہے یا ایھا الرسول کہتا ہے و یاسین کہتا ہے بشیر و نذیر کہتا ہے سراج منیر کہتا ہے اور تم سیدھے لکھتے ہو جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ہم نے غیرت دار ماں کا دودھ پیا ہے, ہم سب برداشت کر لیں گے. اپنے پیغمبر کی توہین کبھی برداشت نہیں کریں گے. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے. کبھی نہ ہوگا یہ ہوتے اور گے نبی کا جاؤ چلا دیں گے. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ.